ہر آرٹ کی طرح شاعری بنیادی طور پہ بیوٹیفیکیشن ہے. جیسے کئی پرسپیکٹو ہوتے ہیں نا چیزوں سے تعلق و تصور کے لیے، کہ جسٹیفیکیشن ہے، ویریفیکیشن ہے اور ریشنلائزیشن ہے. اسی طرح بیوٹیفیکیشن بھی ہے کہ بیوٹیفیکیشن کا عمل اگر سست پڑ جائے یا چیزوں کے علم کی جد و جہد میں خود شامل نہ رہے تو چیزوں کا جو معلوم ورژن ہوتا ہے وہ بھدا ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے. اور علم کا کوئی بھی دعویٰ اپنے معلوم کی بیوٹیفیکیشن کے بغیر جیسے ہماری تسکین کی حد تک پورا نہیں ہوتا. تو شاعری، کیونکہ ہم شاعری کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں، تو شاعری حسن کی قدر پر، یعنی شاعری وجود کو جمال کی قدر پر استوار دکھانے کا عمل ہے. تو اس میں یہ جو بیوٹیفیکیشن ہے، یعنی چیزوں کو خوبصورت بنانا یعنی خوبصورتی دینا یا ان میں موجود کانٹینٹ کی جمالیاتی تشکیل نو کرنا. تو یہ بیوٹیفیکیشن تکنیکی بھی ہو سکتی ہے. مثال، مطلب سادہ سی ایک مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ زبان یا کلام، اس میں جو ہے لفظ کی تین جو ہیں جہتیں اظہار پاتی ہیں خود بخود. یعنی لفظ کا ایک حصہ آواز ہے، لفظ کی دوسری جہت تصویر ہے، لفظ کی تیسری جہت معنی ہے، لفظ کی چوتھی جہت تشبیہ ہے، استعارہ ہے، علامت ہے. تو اس میں جو شاعر ہوتا ہے، کچھ شاعر ہیں جو ان تمام جہتوں میں بیوٹیفیکیشن کے عمل کو مکمل کر دکھاتے ہیں. وہ شاعر حافظ جیسے ہوتے ہیں. اور کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک ضروری اور عمل میں آئی ہوئی جہت کو بیوٹیفائی کر کے اس کی دیگر جہتوں یعنی معنی وغیرہ پر غالب کر کے دکھا دیتے ہیں. نظیری اس روایت کے شاعر ہیں. تو یہ حافظ کے مقلد ہیں، حافظ اسکول کے شاعر ہیں. لیکن حافظ جو ہے وہ حسن کی تشکیل جو ہے، مطلب یہ کہ حافظ حسن ایجاد کرتے ہیں، نظیری حسن دریافت کرتے ہیں. حافظ معنی کی بیوٹیفیکیشن کرتے ہیں پیشن سے، اور نظیری صورت کو حسین بناتا ہے اس کو ری فارم کر کے.